ملک پاکستان کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، اس ملک پاکستان میں پچھلے دنوں سندھ کی دھرتی پر ایک امر جلیل جس کا ظاہری نام ہے لیکن وہ ذلیل ہے، اس نے اللہ رب العزت کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی، نقل کفر نہ باشد، لیکن پھر بھی زبان جلتی ہے کہ وہ ملک جسے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ ہی کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن ابھی تک حکومت پاکستان ہو یا ریاست پاکستان ہو، تمام ذمہ دار ہوں، وہ ابھی تک بھنگ پی کر سو رہے ہیں، اور اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو پھر کہیں گے جی قانون ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے کہ اس اللہ رب العزت کے اتنے بڑے گستاخ کو ابھی تک قابل گرفت کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ وہ ملک ہے جس ملک میں اگر کتاب کے ٹائٹل پر چند با اختیار اور صاحب اقتدار لوگوں کی تصویر آ جائے تو اس کتاب کو مارکیٹ میں آنے سے چھپنے سے روک دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی بڑے صحافی کی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی کی عزت کی بات نہیں ہے تو وہ اللہ رب العزت کی عزت کی بات نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی عزت کی بات نہیں ہے، وہ شاعر اسلام کی عزت کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر اتنی بڑی توہین اس نے کی، اور وہ شیلٹر اور پناہ لینے کے لیے اس ملک کے صوبائی وزیر اعلیٰ کو ساتھ لیتے ہوئے اس کے ساتھی ملحدین وہ جناب بلاول بھٹو زرداری کے پاس گئے، اور انہوں نے اس کو یقین دلایا کہ اس کا تحفظ کیا جائے گا۔ اس نے اللہ رب العزت کے بارے میں اتنی بڑی گستاخی کی ہے اور پھر آگے سے بکواس کیا ہے کہ میں نے معاشرے کی عکاسی کی ہے۔ اگر تم نے معاشرے کی عکاسی کرنی تھی تو 70 سال سے جو معاشرے کو لوٹ رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرو نا۔ جس رب نے تمہیں یہ وطن دیا اور جس کے نام پر تم اس وطن میں ہو، اور جس نے تمہیں یہ انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد مسلمانوں کے ملک میں پیدا کیا، اور جس کے دیے رزق سے ہم کھا رہے ہیں، جس کے دیے سے ہم پہن رہے ہیں، جس کی دی ہوئی زمین پر ہم بس رہے ہیں، کیا اس رب کے اوپر الزامات لگانے اور اس رب کے اوپر بکواس کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ یہ کون سی دنیا، یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے ملحد جنہوں نے بڑی کوشش کی اقلیتوں کے نام پر پاکستان میں بے روی پھیلانے پر۔ جی ان کو تحفظ نہیں ہے۔ پھر پاکستان ایک نجی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ہر شہر، ہر گلی، ہر کوچے میں یہ کوشش کی گئی، مختلف یکے بعد دیگرے، کبھی قرآن کی توہین کی گئی، کبھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کی گئی، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر باتیں ہونے شروع ہو گئی ہیں۔ یہ وہی حالات ہیں جو حالات انڈونیشیا اور سوڈان کے اندر، ریاست کے اندر ایک ریاست کھڑی کر سوچ کے اندر وہ مسلمان ریاستیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، ان ریاستوں کے اندر ریاست عالم کفر یہود و نصارہ نے پوری سازش کر اس کے اندر ریاست کے اندر ریاست کھڑی کر ایک نئی سوچ دے کر پھر یہ کیا ہوا کہ سوڈان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، عیسائیت کی داغ بیل ڈالی گئی، اور عیسائیت کے نام پر سوڈان ایک مسلمانوں کا سوڈان ہوگا اور ایک عیسائیوں کا سوڈان ہو گیا، اور اسی طرح کی داغ بیل آج پاکستان میں ڈالی جا رہی ہے کہ سیکولر سٹیٹ کے نام پر وہ ملحدین کا ٹولہ جو اب اللہ رب العزت کی ذات تک آ گیا اور اس کے اوپر اعتراضات کرنے شروع ہو گئے۔ وہ اعتراضات ایسے ہیں کہ جو کم از کم ممبر پر کھڑے ہو کر بیان نہیں کیے جا سکتے، اتنی غلیظ قسم کی گستاخی جو انہوں نے کی۔ لیکن اگر ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے ذمہ داروں نے اپنی عزت سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی عزت کو سمجھا ہوتا تو پھر ان کو پتہ ہوتا نا کہ اس کو کیسے لگام ڈالنی ہے، اس کو کیسے نکیل ڈالنی ہے۔ یہاں تو وہ کتابیں چھپنے کے لیے روک دیا جاتا ہے، اور اگر عزت پر بات آ جائے تو پھر جناب 2 دنوں میں اعتماد کا ووٹ لے لیا جاتا ہے۔ کہاں ہیں وہ سارے اسباب، کہاں ہیں وہ ساری فورسز، کہاں ہیں وہ ساری چیزیں جو تمہیں عالیان اسلام نظریہ پاکستان کے پرچار کرنے والوں پر تو استعمال کرنی آتی ہیں، اور جو رب کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کرے اس کے اوپر استعمال کرنی نہیں آتی، بلکہ تم سوئے ہو گھر بیٹھ کر، لیکن سوئے رہو کوئی بات نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے سونے سے ملک کا حشر کیا ہو جائے گا، اور ملک کو کس جانب لے کر تم چلے جاؤ گے، اور کس جانب یہ ملک چلا جائے گا، اور کیا اس کے نتائج نکلیں گے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ غداری کر کے، اپنے رب کے ساتھ غداری کر کے، اپنے رسول کے ساتھ غداری کر کے، اور ان مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے اس ملک کو بچا لیں گے، تمہارے سامنے اس ملک کو
قومیت کے نام پر, لسانیت کے نام پر, نیشنلزم کے نام پر, سارے ناموں کے اوپر اس ملک کو توڑنے کی کوشش کی گئی, تو اس ملک کے اندر ایک ہی نظریاتی وہ قوم کھڑی ہوئی جنہوں نے اپنے حبیب کا کلمہ پڑھا. انہوں نے کہا ہم نے ایک ملک اس لیے نہیں لیا تھا کہ ہم اس میں مہاجر بن کے رہیں, ہم اس میں سندھی بن کے رہیں, ہم اس میں بلوچ بن کے رہیں, ہم اس میں پنجابی بن کے رہیں, ہم اس میں پشتون بن کے رہیں. ہم نے تو ملک اس لیے لیا تھا کہ ہم سب اس میں مسلمان بن کر رہیں گے اور اس ملک کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تجربہ گاہ بنائیں گے. لیکن کیا کیا کہ اس ملک کو کبھی کسی نے قومیت کے نام پر کاٹا, کبھی کسی نے لسانیت کے نام پر کاٹا, کبھی کسی نے جناب اب نیشنلزم کے نام پر کاٹا, اب سیکولر سٹیٹ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. یاد رکھنا, جب تک حضور کے کلمہ پڑھنے والے, حضور کے غلام اس ملک میں بستے ہیں, ملک کو اس جانب نہیں جانے دیا جائے. ابھی تو ہم فرانس کے مقابلے میں کھڑے ہیں, ابھی تو ہم فرانس کی گستاخی کا جواب دینے کے لیے تم کلمہ گو سے منتیں کر رہے ہیں کہ جناب سفیر کو باہر نکالو. اب منتوں سے تو بات انشاءاللہ آگے چلی گئی ہے, اب تو 20 آنے والی ہے. اب التجاؤں سے بات آگے بڑھ چکی ہے. 20 آ رہی ہے, کہتے ہیں جی عید سے پہلے پہلے. میں نے کہا عید سے پہلے پہلے نہیں, 20 سے پہلے پہلے. ہمیں ہمارے قائد یہ بتا کر گئے ہیں کہ ہم نے یہ گردنیں حضور کے لیے رکھی ہیں اور حضور کے دین کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اور وہ ہمارے پیران عظام جو سندھ کے ہیں انہوں نے احتجاج کیا تو ان پر واپس پرچے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. استاد صاحب فرمایا کرتے تھے باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, اللہ کے قہر سے ڈرو کہ جس رب کے نام پر تم اس ملک میں عیاشیاں کر رہے ہو, جس نبی کے نام پر تمہیں یہ ملک دیا اور یہ سارے تمہارے بیج اور جناب اوپر سے لے کے نیچے تر تمہارے کر و فر وزیر اعظم اور ملک کے بڑے بڑے عہدوں کے مزے لوٹ رہے ہو, یار اس رب کی شان میں گستاخی ہوئی. ادھر صرف ایک کسی کے بارے میں بات کر دی جائے تو توہین عدالت لگا دی جاتی ہے. ابھی قانون پاس ہوا ہے کہ جناب وہ مقتدر اداروں کے بارے میں اگر بات ہوئی تو 2 سال قید سزا سنائی جائے گی. تو اس رب العزت کے بارے میں بات ہوئی ہے, تم نے کیا کیا ہے؟ کسی کی عزتیں کیا جانے ہم, کسی کی شہرتیں کیا جانے ہم, کوئی عزتیں کسی کی نہیں. سب سے پہلے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ذلیل کو گرفتار کرو اور اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. جس قانون کی تو مار لیتے ہو جی, قانون ہاتھ میں لیا, اب کس نے قانون ہاتھ میں لینا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں قانون ہے وہ تو ٹنڈے بنے ہوئے ہیں اور ان کا ہاتھ ہل ہی نہیں رہے. اور یہاں پر ذرا صرف لبیک والے باہر نکل آئیں تو جناب گاڑیاں بھی پہنچ جاتی ہیں اور جناب فورسز بھی پہنچ جاتی ہیں. جی کیا ہونے لگا ہے یہاں تو حضور کا نام بلند ہونے لگا ہے, وہاں گستاخی ہوئی ہے, تم کیوں نہیں پہنچ رہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی, حضور کے گستاخوں کو جواب نہ دینا. اقبال کہتا ہے گلا جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے. اقبال کہتا ہے یہ جو حرم میں بیٹھے ہیں نا, پاکستان حرم ہے نا, یہ رسول اللہ کے نام پر حاصل ہوا ہے. اقبال کہتا ہے گلا جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے, کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری. کہتا ہے کسی صنم, کسی بت کے سامنے بیان کروں نا تو وہ بھی کہے کہ واہ مسلح واہ. تو اس وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھتا ہے جس کے بارے میں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور تو گھر میں مزے سے بیٹھا ہوا ہے اور تیری ریاست کے جناب تمام ذمہ داران گھر میں سو رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن اقبال کہتا ہے کہ اگر یہ کسی بت کدے میں بیان کر دوں تو صنم بھی اور جناب بت بھی کہہ دیں کہ واہ مسلح واہ, تیرے کلمہ پڑھنے کی بھی کیا بات, تو نے کس کا کلمہ پڑھا اور کیسی باتیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے اور شاعر اسلام پر پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.